بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے وقت اور ایسی صورت کا ذکر کریں گے جو آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری اور مایوسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز مغرب کے بعد کے اس سنہری وقت کی، جس کی اہمیت بے حد زیادہ ہے۔ مغرب کا وقت بے حد خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دن بھر کے اعمال نامے سمیٹے جاتے ہیں اور رات کا آغاز ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مغرب کا وقت دعا کی قبولیت کا ایک خاص لمحہ ہے، کیونکہ یہ دن اور رات کا سنگم ہے، اور اس وقت کی گئی التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں بے حد مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کے برگزیدہ اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر اذکار کرتے تھے، کیونکہ جب ہم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں تو دعا مزید وزنی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، مغرب کا وقت دنیاوی ہمہ ہمی سے ہٹ کر رب کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی کائنات پر ایک خاص خاموشی اور سکون طاری ہوتا ہے، جب مومن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کا مزہ ہی الگ ہے، کیونکہ انسان تھکا ہارا اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کی بے چینی اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو، جب دنیاوی راستے بند نظر آئیں اور تمام دروازے مقفل ہو جائیں؟ ایسے کٹھن وقت میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ قادر مطلق رب جو صرف کن کہتا ہے تو ناممکن کام بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آج ہم جس سورت کی بات کر رہے ہیں وہ سورہ اخلاص ہے، جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے اور مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یکتائی اور بے نیازی کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ صورت انسان کے اندر سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیتی ہے، کیونکہ جب بندہ کہتا ہے اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس سورت کی تلاوت کا ثواب بے حد عظیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص اسے 10 بار پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سورت کے وسیلے سے اگر آپ سچے دل سے بارش مانگے تو برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح اور نصرت مانگے تو وہ مل جائے گی، اگر رزق مانگے تو غیب سے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر بیماری سے شفا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی کامل شفا نصیب فرمائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ قحط کے دنوں میں جب لوگ پریشان حال تھے تو اس صورت کے وسیلے سے دعا کی گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی بارش برسا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے دن میں 3 مرتبہ یہ سورت پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہر حاجت، رزق اور شفا کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیماری کی حالت میں یہ سورت پڑھ کر اپنے جسم پر دم فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سورت اللہ تبارک و تعالی پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور یہی توکل رزق کے بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ ذہنی سکون، گھر کی خوشی اور بچوں کی اچھی تربیت بھی رزق ہے۔ جب ہم مغرب کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں برکت اور دلوں میں اطمینان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ذکر قلب اور ذکر لسان کا سنگم ہے۔ جب زبان پڑھتی ہے اور دل یقین کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ یاد رکھے، ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ ذکر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اپنے جائز حاجات کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں اس خاص وظیفے اور اس کے مکمل طریقے کی جانب، جسے آپ نے مغرب کی نماز کے بعد فوراً بعد کرنا ہے۔ ویڈیو کا یہ حصہ سب سے اہم ہے، اس لیے اسے غور سے سنیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز مغرب ادا کرنی ہے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا کریم ملا کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی یہ 3 نام ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ وظیفے کے دوران اپنی حاجت کا مکمل تصور رکھیں۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اسے 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی جلا بخش سکتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں پکا یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ رہا ہے۔ مغرب کا وقت اور سورہ اخلاص کا ورد دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک خاص بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہوں تو اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جب آپ مغرب کے بعد یہ وظیفہ کریں تو ایک سائل کی طرح
अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक जाए, अपनी आजिज़ी और इंकिसारी का एतराफ़ करें और फिर इस पाक कलाम पाक का वास्ता देकर मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप मायूस नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद रखना ही मोमिन का सबसे बड़ा असासा है। वो रब जो अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली चींटियों के कदमों की आहट सुनता है, वह आपके दिलों की तरफ को क्यों नहीं सुनेगा। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी है और पूरे एतमाद और यकीन के साथ इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अगर हम इस वजीफ़े को महज ज़रूरत के वक्त नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी। ये दिल की गहराइयों से रब को पुकारने का नाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमाए। जो मांगा वादा करे और जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे रहमत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी की बात पर अमल की तौफीक दे और हमारे रिज़्क़ में बरकत के साथ साथ हमें हर किस्म की बीमारी और नागानी आफतों से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में वसअत और बरकत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह तबारक व तआला का कोई एक सिफाती नाम ज़रूर लिखें। इससे न सिर्फ आपको सवाब मिलेगा बल्कि दूसरे पढ़ने वालों के लिए भी बरकत का बाइस बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में शामिल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।